عمران نے کار دارالحکومت کے نواحی علاقے سراج نگر کی ایک قدیم حویلی کے اندر لے جا کر روک دی۔ لیلا حیرت سے اس عظیم الشان اور خاصی قدیم حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ نواب فیروز الدین کی حویلی ہے اور وہ پاکیشیا کے بڑے جاگیرداروں میں سے ایک ہیں، عمران نے لیلا کی حیرت دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں کار سے نیچے اتر آئے۔ کیا وہ ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ لیلا نے کہا، ویسے تو وہ بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن خوبصورت غیر ملکی خواتین سے ملنا ان کی ہابی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لیلا پہلے چونکی اور پھر ہنس پڑی۔ اسی لمحے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تیزی سے چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ اوہ اوہ عمران صاحب، آپ! اور اس طرح بغیر اطلاع کے آنے والے نے جو نواب فیروز الدین کا مینیجر اور دستے راست تھا، عمران کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا۔ چونکہ سر عبدالرحمن اور نواب فیروز الدین کے طویل عرصے سے نہ صرف گھریلو تعلقات تھے بلکہ وہ دور سے آپس میں رشتہ دار بھی تھے، اس لیے دونوں گھرانوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہتا تھا، اور کئی بار عمران کی اماں بھی عمران کے ساتھ یہاں آ چکی تھیں، اس لیے عمران کو یہاں سب جانتے تھے۔ یہ محترمہ مصری ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، اور چونکہ یہ بھی بغیر اطلاع اچانک آ گئی تھیں، اس لیے مجبوراً مجھے بھی یہاں بغیر اطلاع کے آنا پڑا۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو مینیجر بے اختیار ہنس پڑا۔ آئیے تشریف لائیے۔ مینیجر نے شاید لیلا کی وجہ سے کوئی جواب نہ دیا تھا، ورنہ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران نے کیا مذاق کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک انتہائی وسیع و عریض اور شاندار انداز میں سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ مجھے آپ کی شخصیت نے حیران کر دیا ہے۔ آپ بڑے سے بڑے سرکاری افسر سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں، اور بڑے سے بڑے جاگیردار اور اس کے ملازم کو بھی آپ جانتے ہیں، حالانکہ آپ رہتے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جب میں فلیٹ پر پہنچی تو میں آپ کے بارے میں خاصی مایوس ہو گئی تھی، لیلا نے کہا۔ اسی لیے تو اماں بھی نے مجھے اس فلیٹ میں رکھا ہوا ہے اور میں اب تک کنوارا پھر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ اماں بھی کون؟ لیلا نے حیران ہو کر کہا۔ اماں بھی کا مقامی لفظ اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ میں اپنی والدہ کو اماں بھی کہتا ہوں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا مطلب؟ کیا انہوں نے آپ کو فلیٹ میں رکھا ہوا ہے؟ لیلا نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، تاکہ خوبصورت لڑکیاں وہاں پہنچتے ہی مایوس ہو جائیں۔ عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں جواب دیا تو لیلا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ واقعی بڑی شاندار ترکیب ہے، لیکن وہ کیوں آپ کو کنوارا رکھنا چاہتی ہیں، جبکہ ہر ماں کو تو اپنے بیٹے کی شادی کا شوق ہوتا ہے؟ لیلا نے ہنستے ہوئے کہا، پاکیشیا میں شادی کا شوق وائرس کی طرح اثر کرتا ہے، اس لیے اماں بھی محتاط رہنا چاہتی ہیں، عمران نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ الجھی ہوئی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ لیلا نے حیران ہو کر کہا۔ میری شادی کے بعد یہ وائرس ڈیڈی تک بھی پہنچ سکتا ہے، عمران نے ایک بار پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا، تو لیلا اس بار اس قدر زور سے ہنسی کہ وسیع و عریض ڈرائنگ روم بھی گونج اٹھا۔ بہت خوب، واقعی آپ انتہائی دلچسپ اور گہری باتیں کرتے ہیں۔ ویسے عمران صاحب، مجھے کرنل فریدی صاحب نے آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اب تک آپ اس سے مختلف ثابت ہوئے ہیں، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید آپ نے میرا خصوصی طور پر لحاظ کیا ہے کہ اس دوران انتہائی سنجیدہ رہے ہیں، لیلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے بتایا ہے کہ کرنل فریدی میرے پیر و مرشد ہیں، اس لیے میں ان کے حق پر ڈاکہ زنی نہیں ڈال سکتا تھا، عمران نے جواب دیا۔ حق پر ڈاکہ؟ کیا مطلب؟ لیلا نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوہ اوہ، اب میں آپ کی گہری باتیں سمجھنے لگ گئی ہوں، کیونکہ کرنل فریدی بھی آپ کی طرح کنوارے ہیں، لیلا نے ہنستے ہوئے کہا۔
مرید پیر و مرشد کے پیچھے ہی چلتا ہے، عمران نے کہا، اور لیلا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دروازے پر پڑا ہوا بھاری پردہ ہٹا اور وہی ملازم ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں مشروبات کے 2 گلاس موجود تھے۔ نواب صاحب ملاقات کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب، ملازم نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور ساتھ ساتھ ہی اس نے ایک ایک گلاس ٹرے سے اٹھا کر ان کے سامنے میز پر رکھا اور پھر ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا۔ عمران اور لیلا نے گلاس اٹھائے اور مشروب پینا شروع کر دیا۔ اوہ، انتہائی خوشبودار اور لذیذ مشروب ہے، لیلا نے گھونٹ لیتے ہوئے انتہائی تعریف بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے اس بار کچھ کہنے کی بجائے صرف سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے خالی گلاس رکھے ہی تھے کہ وہی ملازم دوبارہ اندر داخل ہوا اور خالی گلاس اٹھا کر واپس چلا گیا۔ اس کے آنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پردے کے پیچھے کھڑا گلاس خالی ہونے کا انتظار کرتا رہا ہو۔ یہ ملازم فوراً کیسے آ گیا؟ کیا اسے معلوم تھا کہ ہم اتنی دیر میں مشروب پی لیں گے؟ لیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ شاید پردے کے پیچھے رہا ہو، کیونکہ خالی گلاس مہمانوں کے سامنے پڑے رہنے کو نواب لوگ بدشگونی سمجھتے ہیں، عمران نے جواب دیا، اور لیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے پردہ ہٹا اور ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے اور اس کے بھرے ہوئے چہرے پر چھوٹی لیکن برف کی طرح سفید داڑھی تھی۔ سرخ و سفید اور چمکتے ہوئے چہرے پر سفید داڑھی اور سفید بالوں نے اس کی شخصیت کو انتہائی شاندار بنا دیا تھا۔ السلام علیکم، آنے والے نے، جو یقیناً نواب فیروز دین تھا، اندر داخل ہوتے ہی باروب لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجزلہ طوال عمرہ، اور مگر عمران اس طرح رک گیا جیسے اب اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ اب مزید کیا کہے۔ بس اتنے القاب ہی کافی ہیں، نواب فیروز دین نے سر کو معمولی سا جھکاتے ہوئے کہا۔ جی، میرا نام لیلا ہے اور میرا تعلق مصر سے ہے، لیلا نے کہا تو نواب فیروز دین بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اور میرا نام حقیر فقیر پر تقصیر ہیج مدان، عمران نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ بس مجھے معلوم ہے، مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اور تم نے اپنا تعارف تفصیل کے ساتھ مس لیلا کو بھی کرا دیا ہوگا، اس لیے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ تم یہ بتاؤ کہ مس لیلا کے ساتھ اس طرح اچانک آمد کا مقصد کیا ہے؟ نواب صاحب نے ہاتھ اٹھا کر عمران کو درمیان میں ہی روکتے ہوئے کہا، لیکن ان کا لہجہ شگفتہ تھا۔ مس لیلا غیر ملکی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو پھر؟ نواب فیروز دین نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، شاید وہ عمران کی بات سمجھ ہی نہ سکے تھے۔ تو پھر انہیں جان کی امان دے دیجئے، عمران نے جواب دیا۔ تو نواب صاحب بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کھل کر بات کرو۔ اس بار نواب صاحب کا لہجہ قدرے تلخ ہو گیا تھا۔ پہلے جان کی امان، پھر کھل کر بات ہو سکتی ہے، ورنہ آپ جیسے بین الاقوامی ماہر شکاریات کا نشانہ خدا کی پناہ، اڑتی ہوئی مکھی جب تک ہاتھی کے کان پر بیٹھنے کے بارے میں سوچے، بیچارہ ہاتھی کان سے ہی محروم ہو چکا ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ تو نواب فیروز دین بے اختیار ہنس پڑے۔ تم واقعی شیطان ہو، طنز کرنے سے باز نہیں آتے، اور ان حالات میں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے خود جان کی امان کی ضرورت ہے، نواب فیروز دین نے کہا۔ تو عمران ان کی اس خوبصورت بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس خوبصورت جواب کے بعد اب واقعی کھل کر بات ہو جانی چاہیے۔ مس لیلا وہ تصویر نواب صاحب کو دکھائیں، عمران نے کہا۔ تو لیلا نے پرس میں سے لفافہ نکالا اور پھر اٹھ کر وہ لفافہ نواب صاحب کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ نواب صاحب نے لفافے میں سے تصویر نکالی اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تیفور کی تصویر، کیا مطلب ہوا اس کا؟ نواب صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تیفور مصر سے چوری ہوا ہے اور آپ نے اسے خریدا ہے،
عمران نے اس بار اسپاٹ لہجے میں کہا تو نواب صاحب بے اختیار اچھل پڑے۔ ان کے چہرے پر یک لخت انتہائی غصے کے تاثرات ابھر آئے، لیکن چند لمحوں بعد انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا اور سنگین الزام لگایا ہے علی عمران، کیا تم اس کی وضاحت کرو گے؟ نواب صاحب نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری نواب صاحب، حالات و واقعات ایسے ہیں، ورنہ میری جرت کہ آپ جیسی محترم شخصیت پر ایسا الزام لگا سکوں۔ مس لیلا کا تعلق مصر کی ایک سیکرٹ ایجنسی سے ہے، یہ نایاب تیفور مصر سے چوری ہوا ہے۔ پھر یہ اطلاع ملی کہ اسے پاکیشیا کے سیکریٹری وزارت خارجہ کے پاس دیکھا گیا ہے، جس پر ان سے سرکاری طور پر پوچھا گیا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے پوری تفصیل سے وہ سب کچھ بتا دیا، اور پھر اس نے ڈاکٹر اسد درانی سے ملاقات کے بارے میں بھی بتایا۔ ڈاکٹر اسد درانی نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں آپ کا فون آیا تھا اور آپ نے تصدیق کی تھی کہ کیا واقعی انہوں نے ویلیو سرٹیفکیٹ بنایا ہے، اس لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ عمران نے یہاں تک پہنچنے کی پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں نے واقعی یہ تیفور خریدا ہے، لیکن میں نے اسے باقاعدہ مصری حکومت سے خریدا ہے۔ نواب صاحب نے کہا تو اس بار عمران اور لیلا دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ مصری حکومت سے یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ اس بار لیلا نے کہا، میں ان کا جاری کردہ وہ لیٹر اور سرٹیفکیٹ لے آتا ہوں، نواب صاحب نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے تو عمران اور لیلا بھی احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم بیٹھو، میں آ رہا ہوں، نواب صاحب نے کہا، اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے وہ دروازے کی طرف چلے گئے۔ ان چوروں نے انتہائی خوفناک چکر چلا رکھے ہیں، پہلے سر سلطان کے ساتھ ڈرامہ کیا گیا اور اب نواب صاحب کے ساتھ، لیلا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریڈ فلیگ اگر واقعی اس چوری میں ملوث ہے تو وہ انتہائی باوسائل اور تیز تنظیم ہے، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر پردہ ہٹا اور نواب صاحب اندر داخل ہوئے تو عمران اور لیلا دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھو، نواب صاحب نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک لفافہ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ اسے دیکھو، اس میں حکومت مصر کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، نواب صاحب نے کہا تو عمران نے اٹھ کر لفافہ ان کے ہاتھ سے لیا اور پھر لفافہ اس نے لیلا کی طرف بڑھا دیا۔ لیلا حکومت مصر کی نمائندہ ہے، اس لیے یہ بہتر انداز میں دیکھ سکتی ہے، عمران نے کہا تو نواب صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیلا نے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا، اس پر حکومت مصر کا سرکاری مونوگرام موجود تھا۔ اس نے اندر موجود سرٹیفکیٹ نکالا اور بے اختیار چونک پڑی، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ تو واقعی سرکاری سرٹیفکیٹ ہے، لیلا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر حیرت اور نواب صاحب کے چہرے پر اطمینان کی جھلکیاں نمایاں ہو گئیں۔ لیلا بڑے غور سے اس سرٹیفکیٹ کو دیکھ رہی تھی، پھر اس نے روشنی میں اس کاغذ کو دیکھا اور پھر ایک بار پھر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ جعلی ہے، لیلا نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھی طرح تسلی کر لو، نواب صاحب نے بڑے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ، یہ واقعی جعلی ہے، واقعی اب ثبوت مل گیا ہے، لیکن حیرت ہے کہ یہ بالکل اصل کے مطابق ہے، اچانک لیلا نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تو عمران اور نواب صاحب دونوں چونک پڑے۔ کیسے؟ کیا ثبوت؟ نواب صاحب نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھیے، یہ سرٹیفکیٹ ڈائریکٹر جنرل آثار قدیمہ ڈاکٹر یعقوب کی طرف سے جاری کردہ ہے، لیکن جو تاریخ اس پر موجود ہے اس سے 2 ماہ پہلے ڈاکٹر یعقوب صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں، اب ان کی جگہ ڈاکٹر معروف ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ تیفور جب چوری ہوا تو اس وقت ڈاکٹر یعقوب ہی ڈائریکٹر جنرل تھے، لیکن جس روز یہ سرٹیفکیٹ جاری ہونا ظاہر کیا گیا ہے اس سے 2 ماہ پہلے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں اور انہوں نے چارج چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ کسی صورت بھی اس سرٹیفکیٹ پر دستخط نہیں کر سکتے۔ یہ جعلی ہے، 100% جعلی، لیلا نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ اگر بات ایسی ہے تو پھر یہ واقعی جعلی بنتا ہے، لیکن بہرحال اس کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے خریدنے سے پہلے ڈاکٹر یعقوب سے خود فون پر بات کی تھی اور میں نے ڈاکٹر یعقوب سے بھی کہا تھا کہ میں
اسے اس صورت میں خرید سکتا ہوں جب اس کا ویلیو سرٹیفکیٹ ڈاکٹر اسد درانی سے بنوا دیا جائے، اور پھر ایسے ہی ہوا، بلکہ جب میں نے اسے خرید لیا تب بھی ڈاکٹر یعقوب نے فون کیا تھا اور مجھے مبارکباد دی کہ میں نے دنیا کا سب سے قیمتی نوادر حاصل کر لیا ہے۔ نواب صاحب نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیلا نے کہا، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نواب صاحب نے یک لخت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، نواب صاحب، ہو سکتا ہے کہ اس چوری کرنے والی تنظیم نے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سارا سیٹ اپ کیا ہو اور ڈاکٹر یعقوب کی آواز بنا کر آپ کو کال کیا گیا ہو۔ کیا آپ پہلے سے ڈاکٹر یعقوب کو جانتے تھے؟ عمران نے کہا، ہاں، ایک بار مصر میں نوادرات کی بین الاقوامی نمائش کے موقع پر ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن مجھے ان کا فون نمبر معلوم نہیں تھا۔ یہ فون نمبر اس آدمی نے بتایا تھا جو اس کی فروخت کے لیے آیا تھا، مصر کا سرکاری آدمی تھا، اور پھر میں نے انہیں فون کیا تھا۔ نواب صاحب نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی سارا سیٹ اپ کر رکھا ہو اور آپ کو وہی نمبر دیا گیا جس پر انہوں نے اپنا آدمی بٹھا رکھا ہو اور جس نے ڈاکٹر یعقوب کی آواز میں آپ سے بات کی ہو۔ بہرحال اس کی چیکنگ ابھی کی جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ وہ کیسے؟ نواب صاحب نے کہا، مس لیلا، آپ کو ڈاکٹر معروف کا سرکاری نمبر معلوم ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، مجھے تو معلوم نہیں، ویسے انکوائری سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لیلا نے کہا، اوکے، اگر آپ اجازت دیں نواب صاحب تو میں ابھی آپ کے سامنے چیک کر لوں۔ میں ڈاکٹر یعقوب اور ڈاکٹر معروف دونوں سے ملا ہوا ہوں اور وہ بھی میرے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ عمران نے کہا، ضرور کرو چیکنگ، لیکن بہرحال یہ سرٹیفکیٹ جعلی نہیں ہو سکتا، نواب صاحب نے کہا۔ تو عمران نے تپائی جس پر فون رکھا ہوا تھا اٹھا کر اپنے پاس رکھی اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے اور آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، پاکیشیا سے مصر کا رابطہ نمبر اور پھر مصر کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر بتا دیں۔ عمران نے کہا، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو۔ چند لمحوں بعد ہی وہی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا، نمبرز نوٹ کر لیں جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ نمبرز بتا دیے گئے۔ شکریہ، عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مصری لہجے میں کہا گیا، ڈائریکٹر جنرل محکمہ آثار قدیمہ ڈاکٹر معروف صاحب کا آفس فون نمبر اور رہائش کا فون نمبر دے دیں، میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے یکے بعد دیگرے 2 نمبر بتا دیے گئے۔ شکریہ، عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر دوبارہ نمبر پریس کر دیے۔ یس، پی اے ٹو ڈائریکٹر جنرل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، ڈائریکٹر جنرل صاحب سے بات کرائیں، میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، ہولڈ کریں، میں معلوم کرتی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو۔ چند لمحوں بعد پی اے کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا، بات کریں جناب۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا، ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، وعلیکم السلام، میں آپ کی آواز ہی پہچان گیا ہوں عمران صاحب، اس لیے ڈگریاں بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال فرمائیے کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا گیا، سنا ہے آپ معروف ہو گئے ہیں، میں نے سوچا کہ مبارکباد دے دوں۔ عمران نے کہا، میں معروف ہو گیا ہوں؟ کیا مطلب؟ میرا نام تو ویسے ہی معروف ہے۔ ڈاکٹر معروف نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، آپ مصر کے سب سے بڑے عہدہ جلیلہ پر فائز ہو چکے ہیں جناب، اور یہ رتبہ بلند ہر کسی کے نصیب میں تو نہیں ہوتا۔ عمران نے کہا، اوہ اوہ، آپ کا مطلب ہے کہ آپ میرے ڈائریکٹر جنرل بننے کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ بے حد شکریہ، لیکن آپ کو کیسے اطلاع ملی ہے؟ ڈاکٹر معروف نے کہا، ڈاکٹر یعقوب صاحب کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اب ڈاکٹر یعقوب صاحب کی جگہ آپ نے یہ عہدہ سنبھال لیا ہے، وہ بھی آپ کی طرح میرے مہربان رہے ہیں۔ عمران نے کہا، ہاں، ڈاکٹر یعقوب صاحب نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دے دیا تھا، ان کا نائب میں تھا۔
اس لیے مجھے ڈائریکٹر جنرل بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر معروف نے جواب دیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس تاریخ کو یہ چارج لیا تھا؟ عمران نے کہا، کیوں، کیا مطلب؟ یہ بات آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر معروف نے چونک کر کہا، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور مسئلہ بھی مصر کا ہے، میں پہلے بتا نہیں سکتا۔ آپ تاریخ بتائیں گے تو میں تفصیل بھی بتا دوں گا۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے، بہرحال میں بتا دیتا ہوں، مجھے تو یہ تاریخ زبانی یاد ہے، ڈاکٹر معروف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے تاریخ اور سن بھی بتا دیا۔ ڈاکٹر یعقوب صاحب چارج چھوڑنے کے بعد کہاں چلے گئے ہیں؟ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اب بہرحال یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ لیلا درست کہہ رہی ہے۔ ڈاکٹر یعقوب صاحب چارج چھوڑنے کے بعد اپنی اکلوتی بیٹی کے پاس ایکریمیا چلے گئے ہیں اور وہاں اب وہ مصری آثار قدیمہ پر تصنیف و تالیف کے کام میں مصروف ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح، ڈاکٹر معروف نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا آپ کو ڈاکٹر یعقوب کا فون نمبر معلوم ہے؟ مجھے ان سے ذاتی کام ہے، عمران نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے، اس بار ڈاکٹر معروف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مصری تیفور کی چوری کا مسئلہ ہے جناب، تفصیل میں آپ کو خود ہی ابھی دوبارہ فون کر کے بتا دوں گا، میرا وعدہ رہا۔ آپ ڈاکٹر یعقوب صاحب کا نمبر دے دیں، عمران نے کہا۔ وہ ناراک میں رہتے ہیں، ڈاکٹر معروف نے کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے نمبر بتا دیا۔ بے حد شکریہ، میں ڈاکٹر یعقوب صاحب سے بات کر کے آپ کو دوبارہ فون کرتا ہوں، تب تک خدا حافظ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چونکہ ایکریمیا اور ناراک وہ اکثر فون کرتا رہتا تھا، اس لیے ان کے رابطہ نمبر اسے یاد تھے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، لیکن لہجے سے ہی صاف معلوم ہو رہا تھا کہ بولنے والا کوئی ملازم ہے۔ میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر یعقوب صاحب سے بات کرائیں، انتہائی ضروری بات ہے، عمران نے کہا۔ ہولڈ آن کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر یعقوب بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر یعقوب کی بھاری سی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں علی عمران بول رہا ہوں پاکیشیا سے، عمران نے کہا۔ وعلیکم السلام، مجھے تمہارے اس پورے سلام سے یاد آ گیا ہے، خیریت؟ کیسے فون کیا ہے اور یہاں کا نمبر تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے؟ ڈاکٹر یعقوب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر معروف صاحب نے بتایا ہے، آپ نے اچانک استعفیٰ دے دیا تھا، اس لیے میں نے جب مصر فون کیا تو ڈاکٹر معروف صاحب نے فون اٹینڈ کیا تھا، عمران نے کہا۔ ہاں، کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر میں نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن تم نے کیسے فون کیا ہے؟ ڈاکٹر یعقوب نے کہا۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اپنے استعفیٰ کے سلسلے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ مصر کا تیفور چوری کر لیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ او ہاں، کیا وہ مل گیا ہے؟ لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق پیدا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر یعقوب نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کس تاریخ کو استعفیٰ دیا اور کس تاریخ کو چارج چھوڑا تھا؟ عمران نے کہا تو ڈاکٹر یعقوب نے تاریخ بتا دی۔ یہ وہی تاریخ تھی جو ڈاکٹر معروف نے بتائی تھی۔ چارج چھوڑنے کے بعد آپ نے کسی سرکاری کاغذ پر دستخط تو نہیں کیے تھے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، ویسے بھی میں دوسرے روز ایکریمیا آ گیا تھا اور اب تک یہی ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے، مجھے تفصیل بتاؤ، ڈاکٹر یعقوب نے کہا۔ تو عمران نے اسے تیفور کی چوری کے سلسلے میں نواب فیروز دین کا پتہ لگنے اور پھر نواب فیروز دین صاحب کے سرٹیفکیٹ دکھانے، اس پر ان کے دستخطوں سے لے کر لیلا کے اسے جعلی کہنے کے بارے میں، اور پھر نواب فیروز دین صاحب سے ان کی فون پر ہونے والی گفتگو کی ساری تفصیل بتا دی۔ او نہیں، یہ سب جعلی کام ہوا ہے، نواب صاحب سے نہ ہی میں نے فون پر کوئی بات کی ہے اور نہ ہی نواب صاحب کا کوئی فون مجھے ملا ہے، اور نہ ہی میں نے تیفور فروخت کیا ہے اور نہ ہی ایسے کسی سرٹیفکیٹ پر دستخط کیے ہیں، ڈاکٹر یعقوب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، مجھے بھی اس بات کا یقین تھا، بہرحال خدا حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب تو بات واضح ہو گئی ہے نواب صاحب، عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن میرے ساتھ واقعی فراڈ ہوا ہے اور میں نے اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ نواب صاحب نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔
میں ڈاکٹر معروف صاحب سے بات کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ مصری حکومت اس تیفور کو واپس حاصل کرنے کے لیے آپ کی ادا کردہ قیمت آپ کو دے دے گی۔ عمران نے کہا تو نواب صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور پھر ڈاکٹر معروف کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر معروف کے لائن پر آنے کے بعد اس نے پوری تفصیل سے ساری صورتحال بتا دی۔ اوہ، تو تیفور پاکیشیا پہنچ چکا ہے۔ بہرحال وہ مل گیا ہے، خدا کا شکر ہے، ڈاکٹر معروف نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن نواب فیروز الدین صاحب نے اس کی جو قیمت ادا کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ جس نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے ان سے وصول کریں۔ حکومت مصر تو ظاہر ہے چوری کے مال کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، ڈاکٹر معروف نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر نواب صاحب نے اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا تب؟ عمران نے کہا۔ پھر یہ کام حکومت پاکیشیا کا ہے، وہ کس طرح اسے واپس دلاتی ہے؟ یہاں سے وہ چوری ہوا ہے، اس لیے حکومت پاکیشیا اسے واپس دلانے کی پابند ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب آپ کو رقم نہیں مل سکے گی نواب صاحب، ویسے بھی جب بات ثابت ہو جائے گی کہ آپ نے چوری کا مال خریدا ہے تو آپ کی نیک نامی پر یقیناً حرف آئے گا۔ وہ آپ سے فراڈ ہوا ہے، لیکن بہرحال چوری کا مال تو چوری کا مال ہی ہوتا ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ اپنی رقم پر فاتحہ پڑھ لیں اور خود ہی تیفور حکومت کو دے دیں۔ اس میں آپ کی عزت بہرحال بحال رہے گی اور یہ بات پریس میں بھی نہیں آئے گی۔ عمران نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں دولت کی قربانی تو دے سکتا ہوں لیکن عزت کی نہیں۔ نواب صاحب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، اب ہمیں اجازت، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تیفور، وہ میں کسے دوں گا؟ نواب صاحب نے کہا، وہ آپ حکومت کو دے دیں، ایسی چیز حکومت کے علاوہ اور کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ دینے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ درست ہاتھوں میں اسے دے رہے ہیں۔ عمران نے کہا تو نواب صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر عمران ان سے اجازت لے کر لیلا کے ساتھ واپس روانہ ہو گیا۔ آپ تو جادوگر ہیں عمران صاحب، میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ آپ اس قدر جلد تیفور کا نہ صرف سراغ لگا لیں گے بلکہ اسے واپس بھی کرا دیں گے۔ لیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تمہاری ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے اس تاریخ اور ڈاکٹر یعقوب کے استعفیٰ والی بات ایسی کی ہے کہ نواب صاحب کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑ گئے ہیں، ورنہ شاید یہ کام اتنی جلدی مکمل نہ ہو سکتا۔ عمران نے جواب دیا اور لیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔